یہ خالص، یہ اخلاص، یہ خلوص، میں تھوڑی سی ایک میری نسبت اللہ کے ولیوں سے ہے، اولیاء کرام سے۔ دو چیزیں اپنے بزرگوں سے سیکھی ہیں جن پر اللہ پاک نے پورے دین کی عمارت کو کھڑا کیا۔ ایک چیز کا نام عاجزی ہے اور ایک چیز کا نام خلوص ہے۔ اگر بندے کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں، ایک عاجزی اور ایک خلوص، وہ بندہ ولی ہوتا۔ تسبیحوں پڑھنے سے بندہ ولی نہیں بنتا، زیادہ سجدے کرنے سے بندہ ولی نہیں بنتا کہ میں زیادہ سجدے کرنے لگ جاؤں تو میں ولی بن جاؤں۔ اس لیے کہ کبھی کبھی تسبیح میں بھی اور کبھی کبھی نفلوں میں بھی ریا آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، اور وہ دکھاوے والی عبادت بندے کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں، عاجزی میں دکھاوا کوئی نہیں، عاجز ہو جاؤ، جھک جاؤ، اپنے آپ کو مٹا ڈالو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ صوفی کی تعریف کیا ہے؟ جو تصوف سے نکلا ہے، بزرگی سے نکلا ہے صوفی۔ تصوف بنیاد ہوتی ہے اور جو تصوف پہ چلتا ہے اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی بات کہی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ہیں جن کو خدا کی خدائی سے نفرت ہے، کچھ ہیں جن کو مصطفیٰ کی مصطفائی سے پتہ نہیں کیوں بیر اور دشمنی ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا آج تک۔ کچھ لوگ ہیں جن کو قرآن سے بھی دشمنی ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو حدیث سے دشمنی ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو فقہ سے نفرت ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لفظ تصوف سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ صوفی ہونا ایک برائی کی چیز ہے، جبکہ قرآن نے اسی لفظ کو دوسرے لفظ میں کہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس جس کو کہا جاتا ہے، اپنے اندر کو پاک کرنا، اسی کا نام تصوف ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے اللہ پاک نے یہ ذمہ داری بھی رکھی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ اللہ جانے لوگوں کو کیوں بیر ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ ہاں میں بھی مانتا ہوں کہ کچھ پیروں نے اس لین کو بدنام کر دیا، شرک و بدعات کی چیزیں ایسی اندر آ گئیں کہ تصوف بدنام ہو گیا۔ اب قرآن سے کیوں بیر ہے؟ اس لیے کہ قرآن سچ کہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سچ سے دشمنی ہوتی۔ حدیث سے کیوں دشمنی ہے کہ حدیث ایک راہ دیتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدھی راہ پہ چلنا نہیں چاہتے تو وہ حدیث سے دشمنی نکالتے۔ کچھ لوگوں کو فقہ سے دشمنی ہے جس کا معنی ہی سمجھ ہے، چونکہ وہ خود ناسمجھ اور جاہل ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی جاہل اور ناسمجھ رہے ہیں، اس لیے ان کو فقہ سے دشمنی ہو جاتی، جبکہ یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں، یہ دین سے باہر نہیں۔ احسان ہو، حسن ہو، خلوص ہو، اخلاص ہو، خالص ہو، یہ ساری چیزیں میرے دین کا حصہ ہیں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث جو امام بخاری لائے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نیت ہی چیز کو خالص بناتی ہے اور نیت ہی چیز کو بے خالص بنا دیتی۔ نیت صحیح ہوگا، نیت صحیح ہوگی تو عمل صحیح ہوگا۔ بندے کے اندر اخلاص، خلوص اور خالص پن پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ نے تفصیل بھی اس حدیث کی بیان کی، فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفر اس نیت سے کرتے ہیں کہ میں دنیا کو پالوں، ان کو دنیا میں مل جائے۔
نیت کا پھل ضرور ملتا ہے. کچھ لوگ سفر اس نیت سے کرتے ہیں کہ میں سفر سے دین پالوں، اللہ ان کو دین بھی دیتا ہے. اور کچھ لوگ سفر اس نیت سے کرتے ہیں کہ دوسرے ملک جا کر شادی کروں گا، ویزا ہو جائے گا، آئی ڈی مل جائے گا، تو ان کو وہ بھی مل جاتا ہے. ہر ایک کو اس کی نیت کا پھل ضرور ملتا ہے. کوئی نیت ایسی نہیں جو بغیر پھل کی ہو، جس کا انسان کو پھل نہ ملے. میرے دوستو، میں نے سورہ اخلاص کو پڑھا ہے آپ حضرات.